تہمینہ اور سمینہ دونوں اسٹاف روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ بات ہو رہی تھی آمنہ کے متعلق۔ آمنہ کتنی سافٹ اسپوکن ہیں اور کتنا ہماری مدد کرتی ہیں۔ کوئی کام مس آمنہ سے کہہ دو تو مس آمنہ تو ہمیشہ پورا کرتی ہیں۔ وہ اپنے گھر لے جا کے اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑ کے اور پھر وہ میری مدد کرتی ہیں۔ مجھے تو مس آمنہ بہت پسند ہے۔ مس آمنہ بہت زیادہ پاپولر تھی، بہت نرم آواز میں بات کرتی تھیں، ہر ایک کے کام آتی تھیں، بہت اچھی اور اتنی سیدھی سادی خاتون کہ کوئی فیشن نہیں، کچھ نہیں بالکل، اور اپنے سبجیکٹ پہ تو انہیں عبور ہی تھا۔ بہت اچھا پڑھاتی تھیں، یعنی اتنا اچھا ذہن تھا کہ میتھس میں تو وہ پورے ریجن میں وہ بیسٹ ٹیچر بن جاتی تھیں۔ میتھس، فزکس، کیمسٹری، اسٹیٹ، اکنامکس، وہ سب چیزیں پڑھا لیتی تھیں، لیکن میتھس ان کا خصوصی سبجیکٹ تھا۔ بہت پیاری، بہت نائس، شکل کی بھی اتنی اچھی، اخلاق کی بھی اتنی اچھی، اور بہت پاپولر تھی، بہت محنت سے پڑھاتی تھیں اور سب اسٹوڈنٹس کی بیسٹ ٹیچر تھیں۔ گورنمنٹ اسکول تھا، لیکن وہ صبح بھی 0 پیریڈ لیتی تھیں اور چھٹی کے بعد بھی رکتی تھیں اور 0 پیریڈ لے کے اور بچیوں کو پڑھاتی تھیں، تو ان کا رزلٹ ہمیشہ اچھا ہی آتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کو اپنے سبجیکٹ پہ عبور تھا نا، وہ جس کو عبور ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں، جھجکتا نہیں، رٹا فیکیشن تو تھا نہیں، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، گھما پھرا کے بات کر لو، لیکن وہ بالکل صحیح ان کا آنسر ہوتا تھا۔ بہت پرفیکٹ ذہن تھا، بہت ذہن ان کا شارپ تھا اس معاملے میں، بہت انٹیلیجنٹ، جسے کہتے ہیں نا جینیس۔ کمپیوٹر میں بھی ماسٹر تھیں، کمپیوٹر کا اسکول کا سارا کام وہ ٹیچرز ان کے حوالے کر دیتی تھیں اور وہ نپٹایا کرتی تھیں۔ مجھے بڑی اچھی لگتی تھیں۔ سمینہ اور آمنہ کو بھی بہت پسند تھی۔ سمینہ جو تھی اور سب ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب کبھی ان کے گھر جانا یا ان کے ساتھ اسٹاف روم میں بیٹھنا تو وہ اپنی امی کی باتیں کرتی تھیں، اپنی امی کو، وہ جو تھیں اپنی امی کو آئیڈیلائز کرتی تھیں، باقی ٹیچرز ان کو آئیڈیلائز کرتی تھیں۔ وہ اپنی امی کی اتنی خدمت کرتی تھیں کہ روزانہ ان کے گھر جانا، ان سے بات کرنا، ان کا جو کام ہو وہ کر دینا، اور ان کی امی بھی ان سے بہت مشورے کرتی تھیں۔ تو انہوں نے اپنی امی کو کبھی نہ نہیں کی تھی، ان کی باتوں سے تو اندازہ ہوتا تھا۔ اسی لیے سمینہ کو بھی بہت پسند تھی کہ یہ اپنی امی کی کتنی خدمت کرتی ہیں، کتنی اچھی ٹیچر ہیں۔ گھر کا کام، اسکول کا کام، پھر اپنے امی کا کام سارے کرنا، اور امی بھی ان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ سارے مسئلے مسائل ان سے ڈسکس ہوتے تھے، سارے مشورے ان کے لیے جاتے تھے، اپنی پلاننگ وہ انہیں بتاتی تھیں۔ اور پھر بیٹی اور ماں بیٹی کا رشتہ بڑا ہی پیارا رشتہ تھا۔ وہ ان کے ساتھ اتنی کمفرٹیبل تھیں ان کی امی کہ انہیں دعائیں بھی دیتی تھیں۔ اور میں جب روبینہ ان کو دیکھتی اور سوچتی کہتی کہ دیکھو یہ اپنی امی کی اتنی خدمت کرتی ہیں، اپنی امی کا اتنا بازو بنی ہوئی ہیں، تو دیکھنا ان کے بچے بہت ان کا خیال کریں گے۔ یہ دیکھنا ان کے بچوں کا کتنا، ان کا بڑھاپا کتنا اچھا گزرے گا، اور ان کے بچے ان کا کتنی خدمت کریں گے، کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کی اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے۔ سارا اسٹاف تو پسند کرتا تھا، لیکن مس راشدہ جو تھی نا وہ کہتی تھی نہیں نہیں، تم نے کبھی ان کی بات چیت نہیں سنی نا اپنے بچوں سے، بچوں کو کتنا بری طرح ڈانٹتی ہیں۔ بچے تو ڈے کیئر میں آتے ہی تھے، ذرا سی غلطی پہ اپنے بچوں کی وہ کلاس لیتی ہیں اور اتنا شاؤٹ کرتی ہیں نا بچوں پہ۔ تم لوگوں نے تو وہ دیکھا نا جو آپس کی بات ہوتی ہے جو کولیگز آپس میں بات کرتی ہیں تو اخلاق سے ہی بات کرتی ہیں نا۔ کہ بچوں کو دیکھو کتنا چیخ چیخ کے بچوں کے ساتھ بولتی ہیں۔ اصل میں ان کے بچے بھی ڈے کیئر میں ہوتے تھے، ان کے بچے بھی ہوتے تھے، تو اکثر مل جاتی تھیں، تو وہ ان کی شخصیت کا نا یہ رخ بھی انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ مس راشدہ کہتی ہیں ان میں ذرا برداشت نہیں ہے، یہ ایک سیکنڈ کو بھی نا اپنے بچے کی نا دیری کسی کام میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ بے حد ڈیمانڈنگ ہے، اتنی ڈیمانڈنگ ہے کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے اور وہ ذہن، بچے کے ذہن میں تو بات نہیں آتی نا، لیکن وہ جب کہتی ہیں مجھے یہ کرنا ہے اور بچے کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے یا وہ اسے سمجھ نہیں آتی بات، وہ تھوڑا سا آرگو کر دے تو یہ تو اس کے اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ کبھی غور سے ان کی بات، ان کی لینگویج ذرا سنو۔ اور یہ کبھی کبھی نا میں تو ان کے ساتھ گھر بھی چلی جاتی ہوں تو اپنی میاں کے ساتھ بھی نا ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے تو میاں کا بہت خیال کرتی ہیں اور میاں کا بہت عزت کرتی ہیں، لیکن نا جب میاں انہیں کچھ کہہ دینا تو بس پھر انہیں دیکھا کرو، لگتا نہیں کہ میاں بیوی ہیں، لگتا ہے کہ بس بہن بھائی ہم عمر ہیں، اوپر تلے کے اور لڑ رہے ہیں۔
وہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی سناتے ہیں، یہ بھی سناتے ہیں۔ ان کے گھر کا ماحول جو ہے نا بڑا چخ چخ والا ہے، بڑا شور والا ہے، لیکن یہ ساری باتیں تو گھر کی تھیں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ بس سارا سٹاف، سارے اسٹوڈنٹس بہت پسند کرتے تھے، محنت اتنی کرتی تھیں، اسکول کا سارا بار اٹھایا ہوا تھا، دل کی بڑی نرم تھی، اخلاق زبان کی بہت اچھی تھیں۔ ان کے ساتھ جب بیٹھ جاتی تھی نا تو سب ٹیچرز بہت خوش ہو کے ملتی تھیں، بہت زیادہ خیال کرتی تھیں۔ خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہی ہوتی ہیں، تو ان میں خوبیاں تو زیادہ تھیں، بس ایک چھوٹی سی خامی یہ تھی کہ گھر میں اپنے بچوں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نا زبان پر کنٹرول نہیں تھا، ڈیمانڈنگ ہونے کی وجہ سے بس یہ چاہتی تھی جو میں نے کہہ دیا وہ کریں۔ یہ خود اپنے ماں باپ کی اتنی پیاری اور پیاری بیٹی تھی، اتنی خدمت گزار بیٹی، نہیں کبھی انہوں نے اپنے ماں باپ کی کسی بات کو نہ نہیں کی، کتنا ہی مشکل کام ہوتا، وقت ہوتا نہ ہوتا، اپنی گھرداری چھوڑ کے، اپنا اسکول کا کام چھوڑ کے یہ اپنے ماں باپ کے کام آتی تھی، تو یہ ان کی شخصیت کا بہت حسین پہلو تھا۔ وقت گزرتا گیا، روبینہ بھی بوڑھی ہو گئیں، یہ ٹیچر بھی بوڑھی ہو گئیں۔ چونکہ گورنمنٹ کا اسکول تھا تو ٹرانسفر بھی ہو جاتی تھی، ادھر پروموشن ہوا، ادھر ٹرانسفر ہو گئی، یا زیادہ عرصہ گزر گیا تو وہ ٹرانسفر ہو گئی، کسی کا کوئی میڈیکل مسئلہ ہوا انہوں نے اپنے گھر کے پاس والے اسکول میں اپنا ٹرانسفر کرا لیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور پھر بچے جوان ہو گئے، اور سب کے بچے بڑے ہو گئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اب سب کے بالوں میں چاندی اتر آئی، بچے بڑے ہو گئے، اعلیٰ اداروں میں پہنچ گئے، سب کے بچے بڑے ہو گئے تھے، اور کچھ پروفیشنل بن گئے، کچھ جیسے ڈاکٹرز بن رہے تھے، انجینئر بن رہے تھے، پائلٹ بن رہے تھے، کوئی MBA کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ سب ٹیچرز کا جو بچے تھے سب اعلیٰ ہی تعلیم یافتہ تھے۔ ماؤں نے اپنے اسکول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پہ بھی بہت محنت کی تھی۔ ایک دن نا موسم بہت سہانا تھا، تو آمنہ اور بھی نظر آئیں، راشدہ کو، ربینہ کو، سب اسٹاف کو، تو آج ان میں وہ چمک نہیں تھی، وہ چہک نہیں تھی، اداس سی لگ رہی تھی۔ موسم سہانا تھا تو سب نا ریسس میں ادھر ادھر بکھر گئے، لان میں چلے گئے۔ لان اتنا خوبصورت تھا، گورنمنٹ اسکولس کے جو لانس ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، باقاعدہ پراپر پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں، ان میں مالی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مالی نے بہت ان کی، کیونکہ پرنسپل کو بہت لگاؤ تھا گارڈننگ سے، انہوں نے بہت اچھا اپنے اسکول کا لان مینٹین کر رکھا تھا۔ انہوں نے باڑ لگائی ہوئی تھی، گلاب کے تختے تھے، پھر انہوں نے باقاعدہ سیکشنز بنائے ہوئے تھے باغ کے لان کے، کہ ہاں یہ گلابوں کا تختہ ہے، یہ اب ادھر باڑ لگا دی، اب ادھر ornamental فلاورز ہیں تو ادھر لگا دی، الگ الگ کر دیا تھا، اور بیٹھنے کے بینچز ڈالے ہوئے تھے، بچوں کے جھولے دوسری سائڈ پہ تھے۔ ریسس میں کچھ ٹیچرز نے کہا آج ہم چائے نا وہاں بیٹھ کے پئیں گے لان میں، تو روبینہ اور سمینہ اپنے کپ اٹھا کے اور لے کے اپنی چائے تو لان میں چلی گئیں، آرام آرام سے مزے سے خرامہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اچانک انہیں تھوڑی سی سسکیوں کی آواز آئی، کوئی جیسے گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے، اور چاہ رہا ہے کہ آواز بھی نہ نکلے۔ ذرا سا انہوں نے نا اوپر ہو کے دیکھا تو اس میں سامنا کا چہرہ آنسوؤں سے تر بتر تھا، اور فون ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، رو رہی تھیں۔ دیکھ کے اتنا دل خراب ہوا، اتنا دل کو رہا، دیکھ کے دیکھا نہ جائے، اتنی پیاری ٹیچر، اور ان کو کیا غم ہے۔ تو دونوں نے کہا چلو پوچھتے ہیں، تو اتنے میں انہوں نے پھر فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ یہ آرام سے پہنچی، اتنی دیر میں وہ کہہ رہی تھی نینا آپ تم فون اٹھاؤ۔ پھر پتہ چلا کہ فون تو آف ہے، تو انہوں نے میسج کیا، نینا تم کیوں نہیں فون اٹھاتی ہو، بات کیوں نہیں کرتی ہو مجھ سے، یہ تمہاری عادت ہے، کوئی اچھی عادت ہے کہ جب تم ناراض ہوتی ہو فون آف کر دیتی ہو، ماں پریشان ہوتی رہے، ماں کا دل نہیں ہے، ماں کو آپ کی خیریت چاہیے، آپ کیوں بدتمیزی کر رہی ہیں۔ بس یہ سننا تھا، دونوں نیچے ہو گئیں فوراً، نیچے ہو کے بیٹھ گئی، ان کا ہی اپنی نا پرسنل باتیں کریے، اس وقت انہیں چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن نینا تو ان کی بیٹی کا نام تھا، اور بیٹی ان کی ہاسٹل میں تھی، لگتا تھا کسی بات پہ ماں سے ناراض ہو کے فون ہی آف کر دیا، تو ان کے دل کو دھکا لگا،
ہائی مس سامنا کتنی پیاری ہیں، کتنی اچھی ہیں، اور یہ بیٹی ان کی کتنی خراب ہے، اس سے ذرا احساس نہیں ماں کی تکلیف کا، ماں کی بات کا، ماں کی بات نہیں مانتی۔ یہ تو وہ ٹیچر ہیں جن کی بات سارے ان کی سٹاف ممبرز مانتے ہیں، اسٹوڈنٹ، حتیٰ کہ وہ تو اپنی لوور سٹاف کے لیے بھی اتنی اچھی ہیں، تو سب ان کی عزت کرتے ہیں، اور اپنی اولاد خیر انہوں نے ظاہر نہیں دیا اور چپ کر کے واپس آ گئیں۔ پھر چھٹی ٹائم دیکھا تو چہرہ بہت اداس تھا اور بڑی ڈھیلے قدموں سے چل رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، پھر آہستہ آہستہ ان کی صحت بھی دیکھ رہی تھی کہ صحت خراب ہو گئی ہے، اور ان کی بیٹی جو تھی وہ پڑھائی میں مصروف تھی، وہ آرکیٹیکٹ بن رہی تھی، NCA میں تھی، NCA لاہور سے آرکیٹیکٹ بن رہی تھی۔ تو پھر وقت بات ہونے لگی بس اس کا فائنل ایئر ہی ہے، بس انشاءاللہ تعالیٰ بس اس کے بعد میں نے اس کی شادی کرنی ہے۔ تو اب جو اسکول کے سٹاف ہوتا ہے تو سب ایک ہی جیسا ہوتا ہے، ایک فیملی کی طرح ہو جاتا ہے، اتنے سالوں سے اکٹھا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی کوئی بات چھپی بھی نہیں ہوتی۔ تو کہہ رکھا تھا انہوں نے بھی کہ اپنے سٹاف سے کہ بھی بیٹی کا کوئی رشتہ ہو، پڑھا لکھا ہو، شریف ہو، کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، بس ایک شرافت چاہیے اور ایک تعلیم یافتہ ہو، اچھا ہو، بس یہ ان کی ڈیمانڈ تھی۔ تو کچھ دنوں بعد نا ایک رشتہ آیا، یہ رشتہ کرانے والی نے بھیجا تھا، کسی ٹیچر نے ان کو بھیجا تھا، تو کہنے لگی ٹھیک ہے وہ چھٹیوں میں آئے گی تو میں بلا لیتی ہوں آپ کو۔ لیکن چھٹیاں آئیں اور وہ انتظار ہی کرتی رہیں تو گزر گئیں۔ تو میں نے پوچھا بھئی میں نے انتظار کیا آپ کا، کیا آپ مجھے کال کریں گی؟ آپ نے کہا تھا کال کروں گی، پھر میں نے سوچا کوئی گھر میں مسئلہ نہ ہو تو کیوں نہیں، کہنے لگی اصل میں بیٹی کو چھٹی نہیں ملی، اس نے وہیں بہت اچھی جاب کر لی ہے۔ اتنا اس لڑکی ٹیلنٹڈ تھی، ان کی کو اتنے پیارے گھر بناتی تھی، اتنے اچھا ڈیزائن کرتی تھی کہ سبھی مطلب اس کی شہرت تھی، اور وہ بہت اچھی فرم میں تھی، اس نے بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی پے کے ساتھ تھی۔ اب اس نے کہا میں تو شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس نے نا باہر اپلائی کر دیا آگے پڑھنے کے لیے، تو ابھی کچھ دنوں کے لیے اس کی شادی روک دی۔ یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ بچی گھر بھی نہیں آتی، یہ کیا بات ہوئی کہ ماں سے ملنے کا دل نہیں جاتا۔ پھر جب اس کی وہاں پہ اس کی یونیورسٹی میں اس کا سوئٹزرلینڈ چلی گئی اور وہاں اس نے داخلہ لے لیا، تو اب یہ پھر اداس رہنے لگی۔ بڑی بیٹی تو وہیں کی وہیں رہی، پھر اس نے وہاں ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور اس کو بڑی ہی ہائی فائی قسم کی جاب مل گئی۔ دماغ تو تخلیقی تھا ہی، وہ گھر نہیں بناتی تھی، شاہکار بناتی تھی، تو بہت اچھا تھا۔ اس نے آنا ہی چھوڑ دیا، اب یہ اداس رہنے لگی تھی، کہنے لگی چھوٹی بیٹی کی شادی کر دیتی ہوں۔ تو چھوٹی بیٹی کو تو سب جانتے تھے، سب کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ انتہائی پھوڑ اور انتہائی بد زبان تھی، اس کی زبان کے آگے خندق تھی۔ ڈے کیئر سے تو نکل گئے تھے بچے، لیکن جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ بچے مائیں جو تھیں اپنے بچوں کو اسکول لے آتی تھیں، اور وہاں یا پیپر ہوتے تھے اس کی تیاری کے لیے متعلقہ ٹیچرز کے پاس لے آتی تھیں۔ ایک دوسرے کا تو بہت کوآپریٹو تھیں، سب اسٹاف ممبر بہت کوآپریٹو تھیں، تو یہ لے آتی تھیں کہ بھئی میتھس پڑھا دیں، یا انگلش کی ٹیچر انگلش پڑھا دیں تو اردو کی ٹیچر اردو پڑھا دیں، تو سب بچوں کے مزاج سے واقف تھیں۔ انتہائی بد زبان لڑکی تھی، ہر وقت بولتی رہتی تھی، ہر وقت بولتی تھی، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ اپنے بڑے چچا سے بھی بدتمیزی کرنا، آپ نے یہ کیوں کہا، اس کا آپ کا مطلب کیا تھا، آپ نے میری بہن کو یوں کہا، آپ نے میرے باپ کو یوں کہا، یہ کیا ہوا۔ اس قدر زبان دراز تھی کہ اس سے سب پناہ مانگتے تھے، اور پھوڑ بھی تھی، کوئی طریقہ کوئی سلیقہ اس بچی میں نہیں تھا۔ تو اب ادھر سے بھی کوئی خوشی نہیں ملی، ادھر سے بھی کوئی خوشی، بیٹیوں کی شادیاں ہی نہیں ہو پانی تھی، بیٹوں کی انہوں نے شادیاں کر لی تھیں، ماشاءاللہ بہویں گھر آ گئی تھیں، چونکہ ان کا مزاج اوروں کے ساتھ تو اچھا تھا تو بہوؤں کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا، تو بہویں ان سے راضی تھی خوش تھی۔ لیکن یہ تھا کہ ان کے جو بیٹے تھے نا، وہ بھی بس آگے سے نا سوال جواب بہت کرتے تھے، اپنی مرضی کرتے تھے، اپنی مرضی ہوتی تھی، ماں فون کرتی رہتی تھی، باپ فون کرتے ہیں اٹھاتے ہی نہیں تھے، ہاں اسی وقت کسی نے کال کر لی وہ فون اٹھا لیتے تھے، بس ماں باپ سے نا
ان کا سلوک کچھ تھوڑا سا، ویسے تو بہت خیال محبت والے تھے، لیکن سلوک میں یہ تھا کہ وہ اہمیت، وہ عزت جو دینی چاہیے وہ کبھی نہیں دیتے تھے۔ محبت بھی تھی، لیکن بس ان کے گھر میں چیخ پکار مچی رہتی تھی۔ تو بہت بدتمیز بچے، اچھا بچے جو تھے نا آپس میں بھی محبت تو بہت کرتے تھے، محبت ایک فطری چیز ہے سگے بہن بھائیوں میں، خون کے رشتوں میں، لیکن نا زبان پہ کنٹرول نہیں تھا۔ اس بڑے بہن نے کو چھوٹے بہن بھائی سنا دیتے تھے، بڑی بہن جو تھی وہ چھوٹے بہن بھائیوں سے نالاں تھی، چھٹیوں میں بھی گھر نہیں آتی تھی، ملک چھوڑ دیا، گھر آنے کا نام نہیں لیتی تھی، شادی سے متنفر تھی، اور دوسری بچی کی شادی کرنا چاہتی تھیں، تو بس اس کے یہ گن آڑے آ گئے۔ لیکن اللہ اللہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، غیروں میں یہی رشتے والوں کے توسط سے شادی ہو گئی۔ لیکن اس کی شادی تو ہو گئی، لیکن سسرال میں بھی جو زبان کے جوہر دکھائے تو وہ لوگ بھی تنگ تھے۔ اب بچے ہو گئے، اب چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، بس بہت ساری خوشیوں میں نا ان کو اولاد کا غم تھا۔ یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اتنے فرما بردار تھیں، اتنی اچھی تھیں، لیکن کیا وجہ تھی کہ ان کی اولاد نے وہ ان کو عزت نہیں دی، وہ ان کا مدد نہیں کی۔ کام کاج میں بھی ماں کو ہی لگائے رکھا، خود کوئی مدد نہیں کرتی تھیں، بیٹیاں بھی نہیں کرتی تھیں، بیٹا بھی نہیں کرتا تھا، یا تو میاں کام کرتے تھے یا بیوی گھر کے کام نپٹاتی تھی۔ صحت خراب تھی مگر کچن کے سارے کام کرنے، گھر صاف کرنا، ساری سلائی کرنی، بنائی کرنی وہ خود ہی کرتی تھیں، کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، بیماریوں نے کر دیا تھا۔ پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ذہنی سکون نہیں تھا۔ میاں خیال تو کرتے تھے، اچھا ادھر میاں نے خیال کیا اور 5 منٹ گزرے نہیں، دونوں میں چخ 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 شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو باتیں سنا رہے، عزت نہیں تھی، ایک دوسرے کی محبت تھی لیکن عزت نہیں تھی۔ تو بس یہ باتیں تھیں جو روبینہ اور سمینہ کی نظروں سے تو پوشیدہ تھیں، بس کوئی کوئی جھلک کبھی کبھی نظر آ جاتی تھی۔ اس طرح زندگی گزرتی گئی، اور کبھی غم کبھی خوشی، اور آخر کار ریٹائر ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی رابطہ نہ رہا، پتہ نہیں اب میاں بیوی بڑھاپے میں بھی دونوں ریٹائر ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی وقت گزارے تھے یا چونچے ہی لڑاتے رہتے تھے، کچھ پتہ نہ چلا۔ کبھی ملاقات ہوئی ہی نہیں، جب پتہ نہیں کیا حال ہوگا ان کا۔ بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، کیا پتہ بچوں کی نافرمانی میں یہ گھر کے ماحول کا اثر ہو۔ میاں کی عزت نہیں تھی، میاں کی عزت نہیں کی، بچوں سے میاں کی شکایتیں لگاتی تھیں، میاں جو تھے وہ بھی چیخ چیخ کے بولتے تھے، گالیاں بکتے تھے۔ شاید یہ وجہ تھی جو بچے نافرمان تھے، پتہ نہیں چل سکا ہوا کیا۔